السلام علیکم پیارے دوستو، پیارے پاکستانیوں۔ اس ویلاگ میں میں آپ سے ذکر کروں گا کہ یہ جو اب نئی خبریں اڑ رہی ہیں، جو پہلے سے چل رہا ہے سلسلہ کہ پاکستان میں غداروں کی کمی نہیں ہے، آہستہ آہستہ کھلتے پھٹتے جا رہے ہیں۔ جو انڈیا اب اس دن جو وزیر خارجہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس سے ساری دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اگر نہیں تہلکہ مچا تو پاکستان کے میڈیا میں نہیں، کیونکہ وہاں پہ ساری انویسٹمنٹ انڈیا کی ہے۔ وہ کیسے انڈیا کے خلاف بولیں، وہ کیسے یہ بات کریں، بلکہ الٹا شروع ہو گئے ہیں اب پاکستان میں پھر سے فنگر پوائنٹ کرنا انڈیا سے خبریں لے کے، تو ان کے اخباروں سے کاپی کر کے اب جو ڈان نے جو خبر لگائی ہے، مختلف وی لاگس میں بات ہو رہی ہے، یوٹیوب سے سن رہے ہیں، لیکن اپنے پاکستان کا جو نارمل ڈیجیٹل میڈیا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہو رہی اس کی کہ یہ کیا خبر لگا دی ہے آپ نے۔ یہ یونیورسٹیاں اسکول تو ہر جگہ بنے ہوئے ہیں، کیا وہ ان میں، لیکن وہاں پہ فنگر پوائنٹ کیا ہے انڈیا نے اور پاکستانی ڈان نیوز پیپر نے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ادارے ان کے خلاف پتہ نہیں کب اقدام کریں گے۔ آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کو ان لوگوں کو سبق سکھانا ہوگا، بتانا ہوگا کہ ہماری عزت اور غیرت بڑا ہم نے جو ہے نا جھیل لیا، بڑا برداشت کر لیا۔ ہمارے بچے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ہم سارے کے نہ علاج، نہ دوائی، نہ دارو، نہ روزگار۔ اس لیے پیارے پاکستانیوں، آپ لوگوں کو ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ یہ اخبار انگلش میں چھاپتے ہیں، جنگ نیوز والا اپنی طرف سے آگ نکالتا ہے، باقی بھی اور جو ان میں سے ایماندار لوگ ہیں ان کو پیچھے پھینکا ہوا ہے سب نے۔ ادارے تو پتہ نہیں کب کارروائی کریں، لیکن اگر اپنے طور پہ آپ اپنے بیچ میں بیٹھے ہوئے غداروں اور دشمنوں، ملک دشمنوں کو جو قوم کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں، ملاوٹ کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، غداریاں کرنے والے اور ہر قسم کا نقصان اس معاشرے کو ہر طریقے سے پہنچانے والے، ان کا آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ان کو آپ کو اطلاع دینی چاہیے اداروں کو، چاہے وزیر اعظم پورٹال جو بنا ہوا ہے اس کے اوپر دیں۔ جیسے بھی آپ ان سے جتنی جلدی جان چھڑا لیں گے اتنی جلدی آپ کے اچھے دن شروع ہو جائیں گے۔ تو لیجیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اخباری تراشے، یہ ڈان نیوز کے، اور جہاں سے انہوں نے یہ خبر لی ہے، کاپی کی ہے انڈین اخبار سے، وہ آپ دیکھیں کہ دی اکانومسٹ ٹائمز میں یہ خبر انہوں نے لگائی، ادھر سے پاکستانی اخبار کاپی کر رہا ہے اور وہ تصویریں لگا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام آباد سے تھوڑی دور یہ ایک ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے، وہاں پہ جہادی تیار ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ جو انسان کہیں نماز پڑھتا ہے، کہیں دعا کرتا ہے، اس کو بھی اپنے لوگ، یہ پہلے سے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ڈان کو اس ملک میں عوام برداشت کیسے کرتی ہے۔ نواز شریف نے پہلے اس کے ذریعے کی ہیں ساری شرارتیں آج تک، اور اس کو کچھ نہیں کہا گیا۔ وہ مجھے یاد ہے وہ بول شروع ہوا تھا، اس کے پرخچے اڑا دیے تھے نون لیگ نے کہ وہ ایسے بغیر وجہ کے، اور ادھر موجودہ اب عمران خان ان لوگوں کے خلاف کیوں نہیں سخت اقدام کرتا، مجھے نہیں پتا، یا وہ اس کے بس میں نہیں ہے، یا وہ ڈھیل دے رہا ہے، کیونکہ اب تو یہ صحافی اور یہ میڈیا، چاہے وہ الیکٹرانک ہو تو چاہے وہ پرنٹ میڈیا، وہ تو بدماش بن گیا، جو مرضی کرتے پھر رہے ہیں، جس کا مرضی جو مرضی کہہ رہے ہیں۔ جیسے اب یہ شاہد خاقان عباسی کتے کے بچہ، اس کا بھی آپ کو میں انٹرویو سناتا ہوں۔ اس نے کیا کہا، جو ڈی جی ایس پی آر اور شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی اس کے بارے میں، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ تو کوئی انڈیا کا موقف بیان کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ انڈیا کو تھپڑ مارا ہے ثبوتوں کے ساتھ پاکستان نے، اور ان کو اب ایف اے ٹی ایف میں جواب دینا پڑے گا، یا ان کی بھی باری آنے والی ہے، انشاءاللہ آئے گی۔ یہ ذلیل و رسوا ہوگا انڈیا ساری دنیا میں، اور میں اس کی عوام کے لیے چاہتا ہوں، انڈیا کی عوام کے لیے بھی، کہ ان کو بھی کوئی اچھے لیڈر ملے، ان کے اندر جو بیٹھے ہوئے یہ ہندوتوا اور یہ دوسرے جو فالورز ہیں یہ ختم ہوں۔ ان کو پتہ نہیں کیوں انہوں نے سلیکٹ کر لیا ان کو اپنے، اگر اس ملک میں بھی کوئی حالات بہتر ہونے شروع ہوئے تھے، چلو وہ اکنامکلی پاکستان کو تباہ کر کے سٹرانگ ہوا تھا تو چلو بچا رہتا، لیکن اس میں یہی بات ہے کہ مجھے کھانے کا پیٹ بھر کے کھانے ملے گا تو میں دوسرے ہمسائے کے ساتھ جا کے لڑنا شروع کر دوں گا۔ شروع سے سازشیں کر رہے ہیں 30-40 سال سے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ اتنی بڑی اسٹیٹ کی بجائے چھوٹی چھوٹی اسٹیٹیں ان کی بن جائیں تو جان چھوٹے ساری مصیبت سے، سارے ایک برابر ہو کے بیٹھ جائیں۔ بہرحال پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، لیکن ایک چیز تو ثابت ہوئی نا کہ انڈیا ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے، آج ساری دنیا میں ثبوت دیے۔ میں اس کا آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی پریس کانفرنس سناتا ہوں، لیجیے سنیے۔ ہمارے پاس ایسی اب مصدقہ اطلاعات ہیں، ہندوستان نے
पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक मंसूबा तैयार किया है। नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, वो शवाहिद हम इस डॉसियर की शक्ल में मैं आज पेश कर रहा हूं। भारत बदमाश रियासत का रूप धारने जा रहा है, दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। नवंबर और दिसंबर में दहशतगर्द कार्रवाइयां मजीद बढ़ाने का इरादा रखता है। वजीर खारजा ने खदशात बता दिए, कहा भारत 22 अरब रुपए दहशतगर्द तंजीमों में तकसीम कर चुका, मुकम्मल सबूत मौजूद है। दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाने का वक्त आ गया, मजीद खामोशी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगी। Now to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 raw operatives. $60 million were dedicated to this force. भारत और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब, तर्जुमान पाक अफवाज ने रॉ और दहशतगर्दों के ताल्लुकात के शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। सीपैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने $60 मिलियन से 700 दहशतगर्दों की फोर्स बनाई। तकरीब कारी के लिए अफगान सफारत खाने में कर्नल राजेश ने दहशतगर्द तंजीमों से 4 मुलाकातें की। भारतीय खुफिया एजेंसी अपने फ्रंट मैन को दीगर ममालिक में फंडिंग कर रही है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को मुत्तहद करके उकसा रहा है। काबुल में बैठा कर्नल राजेश BRA, BLA और BLF की मदद कर रहा है। What has happened on the LOC yesterday, it's a serious escalation, and they have escalated on the line of control. We have given them a very befitting reply. There have been massive losses on Indian side in men and material. The most unfortunate part is that Indians continue to target civilian population. भारतीय फौज ने LOC पर इश्तियाल अंगेजियां बढ़ा दी हैं। भारत मासूम बेगुनाह शहरियों को जानबूझकर निशाना बना रहा है। पाक फौज भी मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई में मसरूफ है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि भारत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है। रॉ ने गिलगित में बड़े इज्तिमा पर हमले और सियासी और मजहबी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बना रखा है। APS, PC ग्वादर, स्टॉक एक्सचेंज और पेशावर ज़रई यूनिवर्सिटी पर हमलों में भी भारत मुलव्विस है। India has also been providing weapons and ammunition to Altaf Hussain Group. Weapons worth $0.62 million were provided to Altaf Hussain Group on one such occasion. अल्ताफ हुसैन ग्रुप के जरिए भी दहशतगर्दी करवाई गई। अजमल पहाड़ी ने भारत में तरबियती कैंपों की मौजूदगी का एतराफ़ किया। 40 शिद्दत पसंदों ने भारत में दहशतगर्दी की तरबियत ली। DGISPR कहते हैं कराची से रॉ स्लीपर सेल के 13 कारिंदे पकड़े गए। गिरोह का सरगना महमूद सिद्दीकी भारत में रुपोश है। आपने सुनी बातें वज़ीर ख़ारजा और DGISPR की, और अब मैं आपकी खबीस की अब्बासी की भी कुछ बातें सुनाता हूँ। ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने वाली नहीं है। माजरत से ये सबूत माजरत चाहता हूँ, भारत के खिलाफ सबूत नहीं देने चाहिए। मैं माजरत चाहता हूँ। आप मुल्क में ये शक और शुबे और ये खतरात पैदा नहीं कर सकते। ये हमेशा ये मामलात रहते हैं। भारत हमारा दुश्मन है, 73 साल से दुश्मन है, हर हमला आप पे करेगा। इस बात को समझें। जब आप तशहीर शुरू कर देंगे कि जनाब हमले होने लगे, ये रिपोर्टें मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ हर वक्त मौजूद रहती हैं कि ये खतरा है, ये थ्रेट आ गई है। आप उन थ्रेट्स को इस तरह पब्लिकली नहीं बयान करते। लेकिन शाह साहब, ये तो आपने अपनी गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट में आप लोगों ने भी डोजियर्स भी दिए और बताया भी कि भारत कहाँ दहशतगर्दी कर रहा है। भाई, हमने कभी भी जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके नहीं कहा, हमने उसको काउंटर किया। हम सब बैठे, हमने काउंटर किया, अपोजिशन को भी बुलाया। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। आप करना चाहते हैं, हुकूमत करना चाहती है, करें, लेकिन तरीका ये था कि आप इन थ्रेट्स को काउंटर करते। जब आप इनकी तशहीर शुरू कर देते हैं, अवाम के अंदर पैनिक फैल जाता है। तो आपके ख्याल में आज जो फॉरेन मिनिस्टर ने और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत सामने रखे, ये नहीं रखने चाहिए थे? ये उनका फैसला है। अगर मैं होता तो मैं ये कभी ना करता। अब ये इसकी बातें सुन के कोई कहेगा कि ये मुबतल लोग हैं, ये नून लीग के हैं ना, प्रेशर ग्रुप माफिया के बंदे, ये वो है ना। कब तक आप लोग इनके पीछे चलेंगे? इनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आपको अल्लाह ताला से उम्मीद होनी चाहिए, और एक ईमानदार हुक्मरान मिला है आपको, उसके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे और वो आपके लिए कुछ करके जाए। 70 साल हो गए हैं इस कौम को पिसते हुए। जो पाकिस्तान बनते हुए इस कौम ने कुर्बानियाँ दी थी इन लोगों ने, वो तारीख़ में इतनी बड़ी कुर्बानियाँ पता नहीं दूसरी जंग अज़ीम में भी दी हैं किसी ने कि नहीं।
جس بے-دردی سے ہندوؤں نے مل کے سازشیں کر کے سکھوں کے ذریعے نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نسل کشی کرنے کی کوشش کی، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو مت بھولیں۔ کم سے کم اس رنگ میں کہ آپ کے اجداد نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، تو کب تک قربانیاں اور دیتے رہیں گے؟ جب تک یہ غدار آپ کے بیچ میں بیٹھے رہیں گے، جب تک یہ بکے ہوئے لوگ بیچ میں بیٹھے رہیں۔ ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، جو بھی ملک کے خلاف بات کرے اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، زبان سے دیں، ہاتھ سے دیں۔ جب تک ایسا کام نہیں شروع ہوگا یہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔ یہ سلیپر سیل چپے چپے پہ گھسے ہوئے ہیں، ساری دنیا کی انویسٹمنٹ ہے، ساری دنیا کے سلیپر سیل اور راؤ کی سب سے زیادہ، یہ تو DGI-SPR نے بتا دیا آپ کو۔ اس لیے میرے بہن بھائی اور پیارے دوستوں، پیارے پاکستانیوں، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو، ان لوگوں کا نشاندہی کریں، اور جو آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کریں تاکہ یہ ملک سے بھاگیں، یہ ختم ہو ملک میں سے۔ اسی میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔